بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حدیث غدیر سے ہم محمد و آل محمد کے معصوم ہونے کو استدلال کرتے ہیں۔ حدیث غدیر حدیث متواترہ ہے، تقریباً تمام اہل سنت کی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول کا فرمان من کنت مولاہ فہذا علی مولا یا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہمارا اس مولا سے جو ہم معنی لیتے ہیں کہ جس کی تائید میں قرآن اور احادیث ہیں موجود ہیں، وہ ہے اولا بالتصرف، یعنی مالک ہونا، مختار ہونا، یہ معنی لیتے ہیں۔ اور یہی معنی اکابر اہل سنت بھی لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہاں معنی سے کہتے ہیں کہ مثلا یہ لفظ ہے جس کے بہت ساری معانی ہیں، ہم اس سے ہماری مرضی ہے کہ ہم یہاں دوست لیں، محبت کرنے والا لیں۔ تو یہاں پہلی بات یہ کہ یہ کہنا کہ رسول نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، مولا کو بہت سی معانی میں یعنی سرگرداں چھوڑ دیا، اس کسی ایک معنی کو واضح نہیں کیا، یہ اہانت رسول ہے۔ کس طرح؟ ایک مثال ہم عرض کریں۔ ہم آپ کے سامنے کہتے ہیں، عربی کی مثال لیتے ہیں، عین، میں نے عین دیکھا۔ اب عین کی بہت ساری معنی ہیں۔ سامنے والے جو کہ عرب ہوں، چاہے کوئی بھی زبان ہو، ہر زبان کا ایک قاعدہ ہے۔ سامنے والے بولیں گے کہ یہ اس نے عین کہا، اب کون سا عین دیکھا، چشمہ دیکھا کیا نہیں دیکھا، تو اس کے لیے کوئی قرینہ لے کر آئے۔ میں قرینہ لے کر نہیں آیا۔ سامنے والا کہے گا کہ یہ گفتگو کا انداز پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ جاہل اگر کوئی ہے اور سمجھدار ہے تو کبھی بھی اپنی مطلب گفتگو کے مراد کو ناقص نہیں چھوڑتا، ادھورا نہیں چھوڑتا۔ تو کیا جب ہم جیسے لوگوں سے یہ بعید ہے کہ ہم کسی اپنی جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں مراد گفتگو کو ہم واضح نہ کریں؟ ارے اگر نہیں کچھ کہنا ہے تو خاموش رہو، اور اگر بول رہے ہو تو واضح بولو کہ سامنے والا سمجھ جائے۔ جب یہ ہم جیسوں سے ممکن نہیں تو کیسے ممکن ہے کہ رسول پاک لفظ مولا کو اس کے بہت ساری معنی میں ادھورا چھوڑ دیں؟ بس لا محالہ یہ بات ماننا چاہیے، اور ماننا چاہیے، کوئی اور راستہ تو نہیں ہے کہ یہاں رسول نے من کنت مولا فہذا علی مولا میں مولا بمعنی اولا بالتصرف لیا ہے۔ اچھا، پھر ہم کچھ احادیث اس کی تائید میں ہم دکھائی دیتے ہیں کہ رسول نے جو خطبہ دیا تھا، صرف یہ نہیں کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس سے پہلے خطبہ دیا تھا، ایھا الناس الست اولی بکم من انفسکم، سب نے کہا قالوا بلا، تو رسول نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم والی من والاہ وعاد من عادا، اور ایک طویل فرمان ہے۔ یہ فرمان برادران اہل سنت کی ایک دو نہیں متعدد بڑی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کیا میں تمہاری نفوس پر تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ۔ تب رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو کیا رسول نے اولا بالتصرف کا ذکر کیا اور ایک سیکنڈ بعد من کنت مولا فہذا علی مولا کہا، تو اس اولا سے آپ کچھ اور مراد لے لیں گے، اور ایک منٹ بعد جو کہا ہے اس مولا سے کچھ اور مراد لے لیں گے، تو پھر یہ عقل پہ ماتم ہے۔ اچھا، رسول نے جو کہا یہ سورہ احزاب کی 6 آیت کی ذیل میں کہا، جس میں ارشاد ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، رسول نے کہا میں تمہاری نفوس سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اچھا، اب دوسری ہم احادیث بیان کریں۔ حضرت بریدہ کی جو واقعہ ہے وہ مشہور ہے، بہت سے طرق ہیں، حضرت بریدہ کے بیٹے سے بھی ہے، حضرت ابن عباس سے بھی ہے، لیکن ہم صرف 2 یہاں پہ ذکر کریں گے طرق۔ ایک حضرت ابن عباس سے حوالہ آپ کو نظر آ جائے گا، ان سے روایت ہے کہ رسول نے حضرت بریدہ سے یمن سے واپسی پر پوچھا کہ علی آپ کو کیسے نظر آئے آپ کے سالار؟ تو حضرت بریدہ نے کچھ شکایتیں کی،
حضرت بریدہ کہتے ہیں میرا سر جھکا ہوا تھا، میں نے سر جو اٹھایا تو رسول غضبناک تھے. رسول نے فرمایا کہ علی کی شکایت مت کیا کرو، کیا میں تمہارے مومنوں کی نفوس پر ان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ حضرت بریدہ نے کہا میں گھبرا گیا، میں نے کہا بے شک یا رسول اللہ. تو رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اب یہ بھی بڑی کتابوں میں موجود ہے، حوالہ آپ کو نظر آ جائے گا. اب اس حدیث کو کیا کریں گے؟ یہاں بھی الستو اولا بکم من انفسکم من کنت مولا، اور یہ پہلے جو ہم نے حدیث مبارکہ ہم نے بیان کی اس کا حوالہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. پھر حضرت بریدہ ہی کے واقع میں ایک حدیث یعنی کہ تفصیل سے بھی ہے، اس کو تھوڑا سا ہم عرض کر دیں. جب حضرت بریدہ نے مولا علی کی یعنی کہ شکایت کی تو رسول نے فرمایا کہ جس نے علی کی تنقیص کی اس نے میری تنقیص کی، یعنی جس نے علی کی شان گھٹائی اس نے میری شان گھٹائی، جس نے علی سے بیزاری کی اس نے مجھ سے بیزاری کی. پھر رسول نے فرمایا علی کو مجھ کو ایک مٹی سے بنایا گیا اور مجھے حضرت ابراہیم کی مٹی سے خلق کیا گیا اور میں حضرت ابراہیم سے افضل ہوں. یہ ایک ٹکڑا ذہن میں رہے، اس کو ہم کبھی عرض کریں گے. کیا؟ علی کو میری مٹی سے، مجھے حضرت ابراہیم کی مٹی سے، اور میں حضرت ابراہیم پر افضل ہوں. ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. پھر رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا الستو کے ساتھ. اچھا، یہ اس کا حوالہ آپ کو نظر آ جائے گا. پھر کچھ حوالے ہیں، مثلا خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ، ان کی روش کیا تھی؟ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب سے کسی کا جھگڑا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ نے مولا علی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ فیصلہ کریں گے. تو اس آدمی نے کہا کہ کیا یہ بڑے پیٹ والا، یہ اہل سنت کی کتاب سے ہم عرض کر رہے ہیں، کیا یہ فیصلہ کرے گا؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ غضبناک ہو گئے اور انہوں نے اس کو کہا کہ تو ہلاک ہو جا، اور اس کو گریبان سے پکڑ کر ہوا میں معلق کر دیا اور کہا تو نہیں جانتا کہ یہ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کا مولا ہے، اور کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان کو مولا نہ مانے. اچھا، اکابرین اہل سنت نے وہاں مالک کا معنی کیا ہے. کیا کریں؟ اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم من کنت مولا فہذا علی مولا سے یہ معنی لیں کہ جس طرح میں تم مومنوں پر اولا بالتصرف ہوں اسی طرح علی ابن ابی طالب تم پر اولا بالتصرف ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ایک روایت ہم اس کو طولانی ہونے سے ہم کچھ روایتیں اور ہیں اس کو ہم ذکر نہیں کریں گے. بس یہاں یہ کہ من کنت مولا فہذا علی مولا پہ کچھ صحابہ نے یعنی کہ ذکر نہیں کیا، اور حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک یہ موجود تھے، انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا. تو بہرحال جس نے اظہار نہیں کیا تھا وہ نابینا اور کوڑھ کی بیماری میں برس کی بیماری مرا. بہرحال یہ حوالہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو یہاں اب ہم یہ بات واضح ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس پر میں اولا بالتصرف اس پر علی اولا بالتصرف. اچھا، اب یہ اولا بالتصرف کا معنی کر کے آگے نکل جائیں؟ نہیں، اس معنی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی سے اہل بیت علیہ السلام کے معصوم ہونا نظر آتا ہے. اولا بالتصرف یعنی علی ہر مومن کی نفوس پر اس سے زیادہ اولا بالتصرف ہے. اب ہم آپ سے ایک بات عرض کریں. فرض کریں علی ابن ابی طالب نعوذ باللہ ان سے معصیت کا ارتکاب ممکن ہے، ایک لمحہ ان سے معصیت ہو گئی، اللہ معاف کرے. اب ہم کہتے ہیں کہ علی تو ہر مومن کی نفوس پر ان سے زیادہ تصرف رکھتا ہے. تصرف کا مطلب کیا؟ تصرف کا مطلب یہ کہ علی کا قول بھی ان پر حجت ہے، علی کا فعل بھی ان پر حجت ہے. صحابہ کرام نے ہر بات رسول کی فرمان سے اخذ نہیں کی ہے. بعض اوقات رسول پاک کو کوئی عمل کرتے دیکھا تو اس عمل کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اس کے حلیت اور اس کی حرمت کا اخذ کیا. تو قول بھی حجت، فعل بھی حجت. تو اب ہم فرض کرتے ہیں مولا علی سے نعوذ باللہ ایک لمحہ معصیت ہوئی اور کسی مومن نے دیکھ لیا یا مومن کو پتہ چل گیا، وہ یہ کہے گا کہ میں نماز پڑھنا تو چاہتا تھا، یا میں فلاں فعل کرنا تو چاہتا تھا، یا نعوذ باللہ فلاں حرام کام سے اجتناب کرنا چاہتا تھا،
لیکن میں نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا کہ اس فعل سیاح کا ایک لمحہ انہوں نے ارتکاب کیا تھا، چونکہ ان کا فعل میرے اوپر حجت ہے، چونکہ وہ اولا بالتصرف ہے، اس حجیت کی بنا پر میں نے اس فعل گناہ کا ارتکاب کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو کیا اللہ کا رسول ایک غیر معصوم کو اولا بالتصرف کہہ سکتے ہیں؟ کیا رسول پاک، کیا خدا وحدہ لا شریک، کیا ایسے کو مولا بنا سکتے ہیں، اولا بالتصرف کر سکتا ہے خدا وحدہ لا شریک کہ جو خود گناہ کا ارتکاب کرتا ہو اور اس کا فعل چونکہ اولا بالتصرف کی بنا پر حجت ہو جائے گا تو دوسروں کے لیے گناہ کا راستہ جو ہے جائز بن جائے؟ پر چونکہ فعل حرام کا جائز ہونا ایک لمحہ بھی کسی کے لیے حلیت میں تبدیل نہیں ہو سکتا، حلال ہونے میں چونکہ تبدیل نہیں ہو سکتا، لہذا اس کا لازمہ یہ نکلے گا کہ جو بھی اولا بالتصرف ہو، جو بھی مولا ہو، وہ معصوم عن الخطا ہو، گناہوں سے پاک ہو۔